بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی الحجہ کے مہینے میں دو عظیم الشان اور بڑی عبادتیں ہیں جو سال کے باقی مہینوں میں نہیں ادا کی جا سکتی۔ ایک عبادت حج کی ہے اور دوسری عبادت قربانی کی ہے۔ حج کی عبادت اس کے لیے بھی ایک نصاب ہے، جو صاحب نصاب ہوگا اس پر حج کی عبادت ادا کرنا فرض ہے، اور اسی طرح سے قربانی کی عبادت اس کے لیے بھی ایک نصاب ہے۔ جس شخص کے پاس یہ نصاب موجود ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ چونکہ آج کل لوگ جانوروں کی خریداری بھی کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں فکر مند بھی ہیں، تو آج کی نشست میں ہم قربانی کے وجوب کو بیان کریں گے کہ کس پر واجب ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح سے قربانی کے جانوروں کی کیا تفصیل ہے اس کو ہم ذکر کریں گے۔ پہلی بات کا تعلق ہے جہاں تک قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں آسان بات یہ سمجھ لیں کہ جس آدمی پر صدقۃ الفطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے 4 قسم کے اموال ہوتے ہیں: سونا جبکہ 7.5 تولہ ہو، چاندی جبکہ 52.5 تولہ ہو، نقدی جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے، تقریباً 1,72,000 آج کے حساب سے قریب آگے پیچھے ہوگا۔ اور نمبر 4 سامان تجارت جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے اور سال گزرا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب قربانی میں کیا ہے؟ بالکل یہ 4 چیزیں، اور ان 4 چیزوں کے ساتھ ایک 5ویں چیز بھی ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، مگر اس کے گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے، اور عید کے 3 دنوں میں یہ سامان اس کے پاس موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ گویا کہ قربانی کے لیے ضرورت سے زائد مال بھی شامل کیا جائے گا۔ زکوٰۃ میں ضرورت سے زائد مال شامل نہیں ہوتا۔ نمبر 2 دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا ضروری ہے، قربانی میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عید والے دن بھی آپ کے پاس مال آ گیا اور آپ صاحب نصاب ہو گئے، اتنا مال آپ کے پاس جمع ہو گیا جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں۔ عید کے دوسرے دن اتنا مال آ گیا، عید کے تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے اتنا مال آ گیا، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ بہت اچھی طرح سے وجوب کا نصاب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب گھر کے اندر اگر 4 افراد ہیں اور ہر ایک کے پاس اتنا نصاب موجود ہے تو ہر ایک پر علیحدہ قربانی آئے گی۔ گھر میں کسی ایک صاحب کی جانب سے قربانی کر لینا سب کی طرف سے ادا نہیں ہوگی،
ہر آدمی کا علیحدہ علیحدہ نصاب ہے۔ اگر شوہر کے پاس اتنا نصاب موجود ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو شوہر پر قربانی علیحدہ سے واجب ہے۔ اور بیوی کے پاس اور تو کچھ نہیں ہے مگر گھر میں ضرورت سے زائد کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ان سلے کپڑے اتنے پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح سے آرٹیفیشل جیولری اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، اسی طرح سے گھر میں برتن اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، فرنیچر پڑا ہوا ہے جو بالکل استعمال سال ہاں سال نہیں ہوتا، ضرورت سے زائد ہے، اسٹوروں میں رکھا ہوا ہے یہ سامان۔ یہ سارا سامان اگر جمع کریں تو اس سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پہنچ جائے تو اس خاتون پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی لڑکی نے جہیز کے لیے سامان رکھا ہوا ہے اور ابھی وہ اس وقت شادی نہیں ہے، 6 ماہ کے بعد ہے، سال کے بعد شادی ہے اور اس کے پاس جہیز کا سامان ہے، یہ سامان اس وقت اس لڑکی کی ضرورت سے زائد ہے، اگر اس سامان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو اس لڑکی پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اپنے بیٹے کو علیحدہ سے اس کا اکاؤنٹ کھلوا کر اس میں آپ نے پیسے ڈال دیے اور اس کی ضرورت کے لیے اور اس کی تعلیم کی فیس کے لیے آپ نے وہ پیسے اس کو دے دیے، ابھی ضرورت نہیں ہے، سال بعد ضرورت پڑیں گے، 2 سال بعد ضرورت پڑیں گے، اگر اتنے پیسے اس لڑکے کے پاس جمع ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، یعنی 1,72,000 کے قریب تقریباً پہنچ جائیں، تو اس لڑکے پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ وجوب کا نصاب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے، مسافر پر قربانی نہیں ہوگی۔ ان 3 ایام میں اگر ایک آدمی اپنے گھر میں شہر میں مقیم ہے تو اس پر قربانی ہے، اگر ان 3 ایام میں وہ سفر میں ہے، مسافر شرعی ہے، تو اس پر قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ضرورت سے زائد ایک پلاٹ آپ کی ضرورت ہے، دوسرا پلاٹ زائد رکھا ہوا ہے بیچنے کی غرض سے، کسی بھی غرض سے، تو اس پلاٹ کی وجہ سے آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے جانور، یہ ذہن نشین فرما لیجئے، 8 ازواج، 8 قسم کے جانور قرآن نے بتائے ہیں جن جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ان 8 جانوروں کے علاوہ کوئی اور جانور نہیں ہے جس کو آپ قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں۔ 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2، ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانوروں میں سے بھیڑ، دمبا، نر مادہ، اور بکری، بکرا، نر مادہ، اور ومن البقر، گائے، نر مادہ دونوں۔ بھینس اسی گائے کے زمرے میں آتی ہے، اس کی قربانی بھی بغیر کسی کراہت کے اس کی بھی جائز ہے۔ اونٹ، نر مادہ دونوں۔ تو یہ 8 قسم کے جانور ہیں، 2 بھیڑ، 2 بکریاں، 2 گائے اور 2 اونٹ۔ اور عرض کیا کہ بھینس گائے کے زمرے میں ہی آتی ہے، تو یہ 8 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور جانور قربانی نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا نیل گائے ہے، مثلا ہرن ہے۔ اب وہ جانور جو پالتو جانور نہیں ہیں، جنگلی جانور ہیں، گو کہ وہ حلال تو ہیں مگر قربانی ان کی نہیں کی جا سکتی۔ قربانی ان جانوروں کی ہوتی ہے جو پالتو جانور ہیں، جو گھروں میں پلتے ہیں اور جو انسانوں سے مانوس ہوا کرتے ہیں۔ اب بات ہے قربانی کی۔ تو قربانی عبادت ہے۔ قربانی کیا ہے؟ بولو پیارو، قربانی کیا ہے؟ عبادت۔ جب قربانی عبادت ہے تو عبادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے ہیں۔ اگر ان احکام کو
مد نظر رکھے بغیر آپ قربانی کر لیتے ہیں تو بس یہ کہا جائے گا کہ آپ نے جانور ذبح کیا گوشت کھانے کے لیے، یہ قربانی کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے۔ قربانی کے اتنے مسائل آپ نے بتلائے، اتنی تحقیق سے آپ نے تفصیل سے مسائل بتلائے کہ جانور کی خریداری سے ذبح تک، ذبح کے بعد گوشت کی تقسیم تک، گوشت کی تقسیم کیا، کھال کہاں لگانی ہے یہاں تک، کھال کی بات کیا، کھال کے بعد جو جانور کی گردن میں رسی ہے اس کو کیا کرنا ہے، یہاں تک کے تفصیلی مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے۔ اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان مسائل کو سیکھیے، اور اگر بات وہی ہے ذبح کر کے گوشت کھانا مقصود ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہم تو قربانی کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اس عبادت کو بجا لانا چاہتے ہیں، تو پھر آئیے عبادت کی تفصیل سیکھ لیں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان جانوروں کی تفصیل بتلائی ہے، عمریں آپ نے بتلائی ہیں، اور یہ بتایا کہ اونٹ اور اونٹنی کی عمر 5 سال، 5 سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور گائے اور بیل کی عمر، اور اسی طرح سے بھینس کی، اسی طرح سے گائے اور بیل، ان کی عمر کیا بتلائی ہے؟ ان کی عمر 2 سال، 2 سے کم نہیں۔ بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، ان کی عمر 1 سال۔ یہ جو مذکورہ عمریں بتلائی ہیں، اونٹ کی 5 سال، گائے کی 2 سال، بکری اور بھیڑ کی 1 سال، اس سے 1 دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی ان کی عمریں پوری ہیں؟ اس لیے کہ بیوپاری سے جب ہم خریداری کرتے ہیں وہ کہتا تو ہے کہ عمر پوری ہے، مگر کیا معلوم؟ تو اس کے لیے جانور کا مسنہ، دانت کا گرا ہوا ہونا، یہ اس کی عمر کے پورا ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ دانت کا گرا ہوا ہونا یہ اس جانور کی عمر پورا ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ البتہ یہ جو عمریں بتلائی ہیں اس میں ایک استثناء موجود ہے، بھیڑ نر مادہ جو ہیں، بھیڑ یا دمبا، اس میں سال سے کم کی قربانی بھی جائز ہے، بشرطے کہ وہ 2 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1 6 ماہ سے اوپر ہو گیا ہو، اور نمبر 2 اس کو اگر سال والوں کے ساتھ کھڑا کرو تو وہ سال والا لگتا ہو۔ یہ 2 باتیں ہیں اس میں۔ یہ کس میں ہے؟ صرف ایک جگہ پر، کس میں؟ بھیڑ اور دمبے میں، کہ 6 ماہ سے اوپر جا چکا ہو اور سال والوں کے ساتھ کھڑا کرو تو وہ سال والا لگتا ہو۔ اگر یہ بات بھیڑ اور دمبے میں پائی جا رہی ہے تو اس کی قربانی سال سے کم کی بھی گنجائش ہے، باقی بکری اور بکرے میں، اور اسی طرح سے گائے بیل میں، اور اونٹ اونٹنی میں عمر سے کم کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ اب سنیے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جانوروں کے حصص بھی بتائے ہیں کہ کتنا حصہ ہونا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قربانی کرتے تھے، نذبح البقرہ عن 7 والجزور عن 7، کہ ہم جب گائے ذبح کرتے تو 7 آدمی اس میں شریک ہو جاتے، اور جب اونٹ ذبح کرتے تو بھی 7 آدمی شریک ہو جاتے، اور اسی طرح سے 7 آدمیوں سے زیادہ شریک ہوں قربانی جائز نہیں ہے۔ 8 شریک ہو گئے جائز نہیں، 7 سے کم شریک ہیں تو جائز ہے۔ 5 مل کر ایک جانور ذبح کر رہے ہیں، بڑا ٹھیک ہے۔ 6 مل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 مل کر آدھا آدھا کر رہے ہیں، جب بھی درست۔ 3 مل کر رہے ہیں، جب بھی درست، مگر کیا کہا؟ 7 سے زائد جائز نہیں ہے۔ گویا کہ ایک آدمی کے حصے میں کتنا آنا چاہیے؟ بڑے جانور کا 7واں حصہ، یا کوئی چھوٹا جانور، چھوٹے جانور سے مراد بھیڑ بکری ہے،
وہ تو ایک آدمی کی جانب سے ہی ہوگا، اور بڑے جانور کے اندر 7 شرکا ہو سکتے ہیں۔ اب سنیے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں یہ تاکید کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کا جانور خریدتے وقت اس کی آنکھ کو اچھی طرح سے دیکھیں اور اس کے کانوں کو اچھی طرح سے دیکھیں، آنکھ میں اندھا پن نہ ہو اور کان کہیں چرا ہوا نہ ہو، کان میں کوئی عیب نہ ہو۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم منڈیوں میں جب جاتے ہیں جانور خریداری کے لیے تو چونکہ پورا خاندان چلا جاتا ہے، صاحب خود بھی ہیں اور محترمہ صاحبہ بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اور ایک ہنگامہ پورا کا پورا ہم لے کے جاتے ہیں تو بچوں کا شور شرابہ واویلا، جلدی واپس تھک گئے اور اتنا جناب موقع ہے نہیں کہ جناب تلاش کریں، تو بھائی جو ہی جانور مل گیا، ارے مولوی صاحب اللہ نیتوں کو جانتا ہے، ارے مولوی صاحب بس یہ شیطان نے ہمیں پٹی پڑھائی ہوئی ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ میرے عزیز، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کے مسائل بتلائے ہیں، اس لیے کہ میں نے شروع میں کیا کہا، قربانی کیا ہے؟ بھول گئے؟ عبادت ہے، تو عبادت کے تو مسائل سیکھنے پڑیں گے۔ اب سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لا یضحى بالعرجہ بین دلعها، وہ جانور ذبح نہ کرنا جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، چلنے سے لنگڑا رہا ہو۔ اب آپ کہیں گے ہمیں لنگڑے سے کیا غرض ہے، ہم نے تو ذبح کرنا ہے، لنگڑا ہونے سے کوئی گوشت پر اثر تھوڑا ہی پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کا مقصد گوشت کھانا ہے، عبادت نہیں سمجھی آپ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے نہیں سمجھا۔ اسی طرح سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولا بالعوراء بین عورها، اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے جو کانا ہو، اس کا کانا پن ظاہر ہو، ولا بالمریضۃ بین مرضها، اور اسی طرح سے اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے جو بیمار ہو اور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، جلد پر کوئی ایسی بیماری ہے، جسم میں کوئی ایسی بیماری ہے، اندرون میں کوئی ایسی بیماری ہے، ولا بالعجفاء التي لا تنقی، اور فرمایا ایسا دبلا لاغر کمزور جانور بھی قربانی میں نہیں لایا جائے گا جس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ رہا ہو۔ اسی طرح سے وہ جانور جس کا کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو یا چیرا ہوا ہو، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جو بالکل اندھا ہو، وہ جانور جس کی دم کٹ گئی ہو یا اس کا 1/3 حصے سے زائد کٹا ہوا ہو، وہ جانور جو 3 پاؤں پر چلتا ہو، 4تھا پاؤں زمین پر نہ رکھ سکتا ہو، قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جس کے بڑھاپے کی وجہ سے سارے دانت ٹوٹ چکے ہیں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور کہ جس کے سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں، البتہ پیدائشی ہی سینگ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے گائے کے 2 تھن اور بکری کا 1 تھن خراب ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ بھائی اتنی باریک باتیں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہیں۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو پھر عبادت ہے تو عبادت اس طرح سے انجام دی جائے گی جس طرح سے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ تو یہ مسائل احکام بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے چاہیے، اور اسی طرح سے کچھ چیزیں اور بھی آپ ذہن نشین فرما لیں۔ جب آپ منڈی میں جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اس موقع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟
منڈی میں ایک آدمی جا رہا ہے، اچھا اس میں بھی کوئی تعلیم اور کوئی حکم ہوگا؟ ہاں، قربان جائیے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کے بھی احکام بتلائے ہیں۔ ایک تو منڈی جانے کی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا خوب کلمات ہیں، کیا پیارے کلمات ہیں۔ یہ کلمات پڑھ کر آپ منڈی میں داخل ہوں، 10 لاکھ نیکیاں آپ کے لیے لکھ دی جائیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جنت میں ایک محل تیار کرا دیا جائے گا۔ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، کہ آپ کی تعلیم کے مطابق ہم بازار جا رہے ہیں، آپ کی تعلیم کے مطابق ہم منڈی میں جا رہے ہیں، اور ایک ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ رات صاحب ڈیوٹی سے واپس آئے، آج ہفتے کا دن ہے، کل اتوار ہے، تو آج چلتے ہیں جی منڈی میں۔ دعائیں کچھ نہیں یاد، نہ سواری پر بیٹھنے کی، نہ بازار جانے کی، نہ خریداری کی دعا۔ ساری رات بازار گھومتے رہے، منڈیوں میں گھومتے رہے، رات 3 بجے واپس آئے اور لمبی نیند تان کے سو گئے، فجر کی نماز بھی رہ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خواہشات ہیں میرے عزیزو، یہ پھر قربانیاں نہیں ہیں، یہ خواہشات ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہ نفس کے تقاضے ہیں، یہ بچوں کی خواہشات ہیں، یہ بیوی کی خواہشات ہیں، یہ اپنی آل و اولاد کی خواہشات ہیں۔ یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی اس طرح سے کرو، خریداری سے لے کر ذبح تک، ذبح سے لے کر تقسیم تک، تقسیم سے لے کر اس کی کھال تک، اس کی رسی تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات موجود ہیں۔ تو جب بھی بازار داخل ہو یہ دعا پڑھیں۔ ایک اور دعا، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ہذہ السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا اللہم انی اعوذ بک من ان اصیب فیہا یمینا فاجرہ او صفقتا خاسرہ۔ کیا خوب دعا ہے۔ اے اللہ میں اس منڈی میں جا رہا ہوں، اے اللہ اس منڈی کی خیریں مجھے عطا فرمانا، اور اس منڈی کے اندر جتنی بھی خیریں ہیں وہ سب مجھے عطا فرمانا۔ اے اللہ اس منڈی کے شرور سے اور منڈی میں ہونے والے جتنے بھی شر ہیں ان سب سے میری حفاظت فرمانا، اور اے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں دینا کہ جب میں منڈی میں جاؤں خریداری کروں تو اے اللہ اس بات کی پناہ میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ میں کہیں جھوٹی قسم کھا لوں یا میں کہیں گھاٹے کا سودا کر لوں۔ نہ تو میں گھاٹے کا سودا چاہتا ہوں اور نہ میں جھوٹی قسم چاہتا ہوں۔ پیسے ڈال کے لے گیا جیب کے اندر 3 لاکھ روپے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے اللہ کی قسم 2 لاکھ ہی ہے بس۔ ادھر بیوپاری قسم کھا رہا ہے اللہ کی قسم عمر پوری ہے اس کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا نام غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس منڈی اور بازار میں اللہ کی رحمتیں نہیں نازل ہوں گی، اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا غصہ نازل ہوگا، جہاں اللہ کے نام کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ مقصد عبادت ہے۔ کاش بیچنے والا بھی اگر یہ نیت کرتا ہے کہ میں جانور باہر سے لے کر آ رہا ہوں، دوسرے شہروں سے لے کر اس منڈی میں اس لیے پہنچ رہا ہوں تاکہ یہاں کے مسلمانوں کو میں قربانی کی سہولت بآسانی فراہم کروں، پیسہ بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ مگر کہاں بھی وپاری اس کی نیت کرتا ہے، اسے کیا معلوم، اس نے تو پیسہ کمانا ہے۔ میں یہاں تک کہوں گا ان دوستوں سے جو صرف گھاس اور چارہ بیچتے ہیں ان دنوں کے اندر، اللہ کی قسم اگر وہ نیت کریں، خدمت کی نیت کریں تاکہ لوگوں کو سہولت پہنچے، پیسہ تو ملے گا ہی ملے گا، اللہ انہیں بھی ثواب عطا کرے گا۔ اس لیے کہ یہ عبادت ہے، اس عبادت کے ذریعے سے دنیا کی معیشت بھی آپ کی مستحکم ہوتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ کی جانب سے آپ کے لیے ثواب کے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔
تو یہ کام کرنے والوں کو نیت کرنی چاہیے، کسائی کو نیت کرنی چاہیے، ذبح کرنے والے کو نیت کرنی چاہیے، کسائی بھی دیکھنا چاہیے، مسلمان تلاش کر کے لاؤ، غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ اور اسی طرح سے جو ذبح کر رہا ہے جانور کو، ذبح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکبیر پڑھے، صرف اسی کے لیے نہیں، جتنے لوگوں نے جانور کو پکڑا ہوا ہے سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب تکبیر پڑھے۔ اس پر بھی انشاءاللہ آئندہ نشست میں بات کروں گا، آج تو مجھے صرف یہ مسائل ذکر کرنے تھے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت اچھی طرح سے خریداری کے احکام بتلائے۔ دن کو خریداری کرو تاکہ جانوروں کے عیوب کا صحیح پتہ چل جائے، رات کو بھی جاتے ہو کوئی حرج نہیں، مگر اچھی طرح سے جانور کی تفتیش کرو، اچھی طرح سے جانور کو دیکھو، اس کو چلاؤ، اس کو ٹہلاؤ، اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے گھماؤ، کوئی لنگڑا لولا تو نہیں ہے، چلنے میں درست ہے کہ نہیں، آنکھوں کو دیکھو، کانوں کو دیکھو، دم دیکھو، یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ لگاؤ، سخت منع فرمایا لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ لگائے۔ بیوپاری کے ساتھ ایک آدمی معاملہ کر رہا ہے، ہاں بھائی کتنے کا دے رہے ہو؟ 1.5 لاکھ کا۔ 1.5 لاکھ پر بات چل رہی ہے، یہ بیچ میں تیسرا ٹپک پڑا، بھائی 1.70 میں دوں گا، یہ ناجائز کیا، 1.55 میں دوں گا۔ اب بیوپاری اس کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا، یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ان کا معاملہ آپ کو پسند آ گیا، آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں، آپ نے 5,000 زیادہ کی آفر کر دی، 10,000 مزید کی آپ نے آفر کر دی، یہ جائز نہیں ہے جب تک اس سے معاملہ کلیئر نہ ہو جائے۔ جب آپ نے دیکھا ہاں یہ نہیں خرید رہا تو اب آپ آگے بڑھ کے اپنا سودا کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات اس لیے دی ہیں تاکہ کوئی آدمی کسی بھی موقع پر نقصان نہ اٹھائے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جو بازاروں سے متعلق بھی ہیں، منڈیوں سے متعلق بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خوبصورت تعلیمات ہیں۔ اور اسی طرح سے قربانی کا جانور اگر آپ خرید کر لے آئے ہیں، اب خرید کر لانے کے بعد گھر میں اس کی خدمت داری کرو، اس کو بر وقت چارہ دینا، اس کو بر وقت پانی دینا، اس کے آرام کا خیال رکھنا، اس کی سہولت کا خیال رکھنا، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بے زبان جانور جو ہے یہ ذمہ داری ہے۔ اگر اس کو آپ نے بھوکا رکھا، اگر اس کو آپ نے پیاسا رکھا تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس کا خاص خیال رہے، مارنا نہیں ہے، ظلم نہیں کرنا۔ بچوں کے ہاتھوں میں ایسے دے دیا کہ بچے اس کو ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے بھائی۔ یہ قربانی کا جانور ہے، یہ عبادت ہے، یہ شعائر اللہ ہے۔ شعائر اللہ، شعائر اللہ کیا مطلب؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جانور قداور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ شعائر اللہ ہیں۔ ان کو بلا وجہ تنگ مت کرو، ان کو بلا وجہ مت ستاؤ، ان کو بلا وجہ مت بھگاؤ۔ اور وہ جو دوست میرے رات کو باہر کسی خالی پلاٹ کے اندر جانوروں کو باندھا اور سارے کے سارے دوست میرے وہاں جمع ہوئے، رات کو جانوروں کو کھلا پلا بھی رہے، وہاں بیٹھ بھی رہے اور فضولیات اور لغویات میں لگے ہوئے ہیں، نہ میرے پیارے، یہ لغویات میں بیٹھنا جائز تھوڑا ہی ہے۔ ٹھیک ہے جانور کی ضرورت پوری کرو، آپ نے نگہداشت کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے، چوکیداری کرنی ہے تو آپ بیٹھو، مگر ساری رات وہاں بیٹھے رہنا اور فجر کی نماز چھوڑ دینا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ وہ 4 پیروں والا جانور، اس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے، اس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے۔ ایک شخص آئے اور شکایت کی، اللہ کے رسول یہ اونٹ ہے، یہ رات کو بڑبڑاتا ہے اور میری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ اس کو، اونٹ سے بھی تو قضیہ سن لوں، کیوں بڑبڑاتا ہے؟ بلایا گیا، لایا گیا اونٹ خدمت میں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس نے کہا اللہ کے رسول جب رات آخر حصہ ہوتا ہے
اور مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ اس کی فجر کی نماز رہ جائے گی تو میں بڑبڑاتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ایک جانور محسوس کرتا ہے اللہ کا عذاب، ایک جانور محسوس کرتا ہے اللہ کا عذاب، مگر اس انسان کو اگر خبر نہیں ہے اور یہ مست لگا ہوا ہے اور دوستوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، ساری رات بیٹھا ہوا ہے، اور جناب فجر کے بعد اور سورج نکلنے کے بعد اس نے سارا دن لمبی نیند سونا ہے اس لیے کہ اگلا دن چھٹی کا ہے، مگر اس نے رب کے حکم کو نہیں دیکھا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا جانور پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو، عام طور پر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے، عام طور پر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے، اسی سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے جانوروں کے پاس بیٹھنے والوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھو، پاکیزہ رکھو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ آپ کی عبادت بھی مکمل ہو، جانوروں کے حقوق بھی ادا کریں۔ اور کیا حق بتایا جانور کا، کیا حق بتایا آپ نے، یہ تو اگلے میں عرض کروں گا، مگر صرف ایک مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہ انسانوں کے بھی نبی ہیں، وہ جانوروں کے بھی نبی ہیں، وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا، وہ اپنے جانور کو لٹائے ہوئے اور اس کی گردن پر پیر رکھا ہوا اور چھری کو تیز کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ جانور جو ہے اس چھری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 2 موتیں کیوں دیتے ہو تم؟ اس کو 2 موت تم کیوں دیتے ہو؟ ایک تو ڈر کے بارے میں بیچارے مر رہا ہے، چھری اس کو دکھ رہی ہے تو ڈر کے مارے بیچارہ مر رہا، اور دوسرا اس نے ذبح ہونا ہے۔ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ آپ نے احکام بتائے، چھری کو علیحدہ تیز کر کے لاؤ، خوب تیز کر کے لاؤ، یہ تاکید ہے، خوب تیز کر کے لاؤ، اچھی طرح سے تیز کر کے لاؤ تاکہ جلد از جلد ذبح ہو جائے اور اس کی جان نکل جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ بھائی پھر عرض کر رہا ہوں، منڈی جانے سے پہلے مسائل پوچھ لینا، سیکھ کے جانا، مسائل اچھی طرح سے جان کے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریداری کے وقت آنکھ بھی دیکھو، کان بھی دیکھو، لنگڑا جانور مت لانا، کانا جانور مت لانا، ایسا جانور مت خریدنا جو 3 پیروں پر چلتا ہو، ایسا جانور جس کے بڑھاپے کی وجہ سے جناب دانت سارے گر گئے ہوں، ایسا لاغر اور کمزور جو چلنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، ایسا جانور جس کی دم کٹی ہوئی ہو، ایسے جانوروں کو مت خریدنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کے مسائل و احکام صحیح طرح سے سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔